اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل. 1953 کے اندر تحریک چلی تھی. یہ قادیانی مسئلہ جو ہے نا، جب سے یہ پاکستان بنا ہے پتہ نہیں اس کو کس کی نظر بد لگی ہے. ہمارے پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ جو تھا بدبخت سر ظفر اللہ قادیانی تھا. پہلا جو وزیر خارجہ تھا وہ قادیانی تھا، اور خواب دیکھ رہے تھے اس پاکستان کو ہم قادیانی ملک بنائیں گے. لیکن الحمدللہ مسلمان اس سے غافل نہیں رہے. 1953 کے اندر تحریک چلی ختم نبوت. شیراوالا باغ کے اندر قادیانی جو ہے نا، اس کے اندر مسلمان احتجاج کر رہے تھے لاہور کے اندر. اور قادیانی افسر تھا، جو ڈی سی تھا، جو بھی تھا اس وقت، اس نے اپنے پولیس والوں کو کہا جو یہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں نا، ختم نبوت کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان کو سیدھی گولیاں مارو. 10,000 مسلمان 1953 کے اندر شہید ہوئے ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر. جانوں کے نذرانے پیش کیے مسلمانوں نے، لیکن اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اس وقت تحریک چل رہی تھی، بات کو ذرا سمجھیں، عوامی تحریک چل رہی تھی. اسمبلیوں کے اندر علماء موجود نہیں تھے اس وقت، طاقت نہیں تھی مسلمانوں کی. اسمبلیوں کے اندر اس وقت وہ لوگ تھے جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور تھا. 1974 کا زمانہ آیا، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ آمن نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے اور بڑے بڑے حضرات تھے. اسمبلیوں کے اندر علماء موجود تھے. اور علماء کی سیٹیں کتنی تھی اسمبلی کے اندر؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں امید ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو ہمارے علماء کی جو سیٹیں تھیں نا اسمبلی کے اندر 1974 کے اندر 8 سیٹیں تھیں علماء کی. علماء 8 بیٹھے ہوئے تھے. اب 1974 کی تحریک چلی، اندر سے علماء کرام نے اسمبلی کے جو ارکان تھے ان کو تیار کیا، ان کو قادیانی مسئلے سے آگاہ کیا کہ قادیانی کیا کہتے ہیں. اب توجہ سے بات سنیں. قادیانی بدبخت نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ جو پہلے تشریف لائے تھے، جو اس شان سے تشریف لائے تھے، قادیانی کہتے ہیں میں اس شان کو سے بڑھ کر آیا ہوں، یعنی میری شان ان سے بھی بڑھ کر ہے. معاذ اللہ، کتنا بڑی گستاخی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا بڑی گستاخی ہے. اور کہا جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں اور زانیہ کی اولاد ہیں، ولد الزنا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے. اس قسم کی بکواسات اس بدبخت نے کی. اور بھی اس کے کفر بہت سارے ہیں. اب ہمارے اکابر نے جو ہے نا اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو گھسیٹا اور کہا گیا کہ ایسے قادیانیوں کو کافر قرار نہ دو، ان کو لاؤ اسمبلی کے اندر اپنا موقف پیش کرے، اپنا عقیدہ واضح کریں. 22 دن تک اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے عقائد کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، اور قادیانیوں کا کفر ایسے نکھر کر سامنے آ گیا جیسے آج سورج یہ سامنے ہے. سب لوگوں کو پتہ چل گیا یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ الگ کافروں کی ایک جماعت ہے، ٹولہ ہے کافروں کا. بالآخر جو بیچارے مسلمان کمزور تھے وہ بھی ماننے کے اوپر مجبور ہوئے کہ قادیانی کافر ہے. اور 1974 کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. لیکن آج تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. آج تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو 1974 کے اندر ابھی 2024 ہو رہا ہے، 50 سال الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. مرزا ناصر محمود جو ان کا جو بڑا خلیفہ تھا بدبخت، 11 دن تک اس کے اوپر بحث ہوتی رہی اور بالآخر ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے. ہم مسلمانوں سے الگ ایک جو ہے نا جماعت ہے، ایک ٹولہ ہے، ایک فرقہ ہے. اصل میں انگریز نے ان کو کھڑا کیا بدبخت کو کہ مسلمانوں کی جماعت کو توڑا جائے. آج بھی ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آ جائیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے دامن کے اندر آ جائیں، چھاؤں کے اندر آ جائیں، اپنی دنیا آخرت کو سنوار لیں، ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب تک قادیانیت کے اوپر قائم ہے، قادیانی سے لین دین، معاملات، بول چال کسی قسم کے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے باپ کا دشمن ہو، میں اس سے بات نہیں کرتا، کوئی کرے گا؟ ہمارے باپ کا کوئی دشمن ہو، ہم اس کو اپنا دوست بنائیں گے، ہم اس سے بات چیت کریں گے، معاملات کریں گے، تجارت اس سے کریں گے ہم۔ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ آقا کا دشمن جو ہے ہمارے باپ کے دشمن سے بھی بڑھ کر جو ہے نا بڑا دشمن ہے۔ اب مسلمان ان سے کیسے خرید و فروخت، لین دین، معاملات کیسے کرتے ہیں؟ تو ان سے معاملات، لین دین بالکل قطعاً حرام ہے۔ تو ابھی 50 سال پورے ہو رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے اس دن بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، اور ہمارے بزرگ مسلمان جو ہے لاہور کے اندر، مینار پاکستان کے اندر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ ابھی 7 ستمبر 2024 میں 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس فتح کی یادگار کے طور پر کل ایک کانفرنس ہے لاہور کے اندر مینار پاکستان میں، جہاں سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان جمع ہیں، علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے، علماء بریلوی سے تعلق رکھنے والے، علماء اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، سارے مسلمان، ساروں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین ہے۔ کل ایک بہت بڑی ملک سے سارے کے سارے مسلمان جمع ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے، کوئی آج جانا چاہے آج چلے جائے، کل عصر سے لے کر رات گئے تک یہ کانفرنس انشاءاللہ جاری رہے گی، ورنہ یہاں رہ کر اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سارے ساتھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورے عالم کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے، اور جو ہے نا ہم مسلمان کو جہاں ایک خوشی ہے کہ 50 سال الحمدللہ پورے